السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 85 کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رات کے 2 بجے تھے۔ لاہور کی فضا میں ہلکی دھند رچنے لگی تھی۔ گلیاں ویران تھی، ہواؤں میں سناٹا کھلا تھا، مگر ایک چیز تھی جو اس سکوت کو چیرتی جا رہی تھی۔ وہ سیاہ چمکتی ہوئی گاڑی جو حد سے زیادہ تیز رفتاری سے مسلسل بنگلے کے گرد چکر لگا رہی تھی۔ 6 دن گزر چکے تھے، مگر زاویار خانزادہ کی آنکھ سے نیند سانسیں قرار اور دل سے رحم چھن گیا تھا۔ وہ آج پھر لاہور میں تھا، وہی سیاہ SUV، وہی سرخ آنکھیں، وہی ترتیب بال، مگر آج چہرے پر زیادہ تھکن اور زیادہ شدت تھی۔ پچھلے 6 دنوں میں وہ ایک لمحہ نہیں سویا تھا۔ عائش کو بھاگے 6 دن ہو چکے تھے، مگر زابیار کے جنون میں ایک لمحے کی بھی کمی نہیں آئی تھی۔ پچھلے 3 دن سے اتنی تیز دھوپ نکل رہی تھی، پہاڑوں سے بھی برف پگھل چکی تھی۔ عائش کہاں ہے؟ کچھ پتہ نہ چل سکا تھا۔ ہر سڑک پر زابیار کے آدمیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، مگر وہ اسے کھوج نہ سکا تھا۔ اس وقت اس کے بے حد سفید ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھے، چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا، آنکھیں سرخ تھی، سیاہ بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ جانتا تھا عائش ملک یہاں نہیں، مگر 6 دن ہو چکے تھے وہ کلام کی سڑکوں کی دھول چاٹتے چاٹتے تھک چکا تھا۔ وہ آج پہلی فلائٹ لیے پھر سے لاہور اس کے بنگلے کے سامنے تھا۔ اس کے آدمی آج دیواریں پھلانگ کر اندر کودے تھے۔ وہ پورے بنگلے کو تہس نہس کرتے اس کے حکم پر یہاں سے بھی جا چکے تھے، مگر اس کی گاڑی پھر بھی اس چار کنار پر پھیلے وسیع عریض بنگلے کے گرد چکر کاٹ رہی تھی۔ عائش ملک اس کا سکون چین سب کچھ چھین چکی تھی۔ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی حویلی عبور کر گئی۔ وہ دن رات جلتے انگاروں پر لوٹتا تھا۔ وہ عورت جس پر وہ کسی کی ایک نگاہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، جس پر اپنا حق ملکیت سمجھتا تھا، وہ آج اس کی پناہوں سے بھاگ گئی تھی۔ اس کی مردانگی پر تماچے مار گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کی عورت بھاگ گئی۔ یہ جملہ اتنا زہر آلود تھا کہ سڑتا پیر سلگاتے اس کے وجود میں بھانبڑ چلا دیتا تھا۔ تپش پیروں سے دماغ تک جا پہنچتی تھی۔ وہ کسی زخمی پرندے کے مانند پڑپڑانے لگتا تھا۔ 6 دن ہو گئے عائش، وہ بڑبڑایا تھا۔ گاڑی نے بنگلے کے سامنے چوتھی بار یو ٹرن لیا تھا، اور تمہاری بھاگنے کی مہلت اب ختم ہو چکی ہے۔ سگریٹ کا کش لیتے اس کے لبوں پر شفاف مسکراہٹ تھی۔ زاویار خانزادہ نے فون اپنی جیب سے نکالتے التمش کا نمبر ملایا۔ کوئی بھی حرکت ہو، کوئی بھی سگنل ملے، مجھے 1 سیکنڈ میں چاہیے۔ فضا سانس لے، زمین ہلے، ہوا بدلے، مجھے وہاں کی خبر چاہیے۔ وہ سیٹ سے سر ٹکائے التمیش کو حکم دیتے فون بند کرتے گہرے سانس لینے لگا۔ وہ سیٹ سے سر ٹکائے اب SP حمدان کو کال ملا رہا تھا۔ ہلکا 2 بڑھاؤ، ہر ATM، ہر سلپ، ہر کیش وڈرا، ہر CCTV لوپ چیک کرو۔ سبرینا ملک کے کسی بھی کارڈ سے کوئی ٹرانزیکشن، کوئی پیمنٹ کہیں بھی ہوئی ہو، مجھے سب چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ لاہور میں کہیں چھپ کر بیٹھی ہوں۔ وہ اپنے دوست حمدان کو ہدایت دے رہا تھا۔ زاویار، مجھے نہیں لگتا ایسا ہو سکتا ہے۔ سبرینا کے بینک ریکارڈ، کال سب چیک ہو چکے ہیں۔ جو نمبر تم بتا رہے ہو آخری بار کلام میں آف ہو چکا ہے۔ اس کی کوئی لوکیشن نہیں مل رہی، جیسے زمین نکل گئی ہو یا آسمان کھا گیا ہو۔ سبرینا ملک بہت پہنچی ہوئی عورت ہے، اور اب تک اس ملک سے فرار ہو چکی ہوگی۔ بکواس بند کرو، اپنی جو کہا ہے وہ کرو۔ وہ لب نیچے فون سیٹ پر اچھال گیا۔ بند مٹھیوں کی گڑگڑاہٹ گاڑی میں گونجی تھی۔ گاڑی اس وقت سڑ تھی، مگر ساریار کا وجود پسینے سے تر تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں عجیب سی سنسناہٹ دوڑی تھی، جیسے اندر سے کوئی چیز ٹوٹ رہی ہو۔ پورے وجود کی رگیں ہمہ وقت ظاہر ہوتی رہتی تھی۔ اچانک اس نے گاڑی کو مکمل گھما کر اتنے زور سے بریک مارا تھا کہ پوری اسٹریٹ میں ٹائروں کی آواز کی گونج پیدا ہوئی تھی۔ وہ سر جھکا کر اسٹیئرنگ پر ماتھا ٹکا گیا۔ زاویار خانزادہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا۔ وہ حلق کے بل اتنی زور سے چیخا تھا کہ گاڑی بری طرح ڈولی تھی۔ میں تمہیں جلتے دیکھنا نہیں چاہتا عائش ملک، میں تمہیں واپس چاہتا ہوں، اپنی پوری بربادی کے ساتھ۔ وہ اب سیدھے ہوتے دہاڑا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے پسینے سے شرابور تھا۔ اس کی سیاہ شلوار قمیض میں چڑھنے لگی تھی۔
یہ زمین، یہ شہر، یہ عمارتیں سب راکھ ہو جائیں گی اگر تم نہ ملی۔ اس کے سیاہی مائل لب مسلسل آہستگی سے حرکت کر رہے تھے۔ عائش ملک، اگر تم نے مجھے اس دلدل میں گھسیٹا ہے تو اب انجام بھی تمہارے خون سے ہوگا۔ وہ تیش و آدم سے غراتے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ اس کی گاڑی اب ایئرپورٹ کی طرف رواں تھی۔ اسے کلام کے لیے نکلنا تھا۔ 6 دن ہو چکے تھے مگر انتقام کا سفر تو ابھی شروع ہوا تھا۔ ساویار خانزادہ اپنے کمرے میں ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے سیاہ بال بھیگے بے ترتیب سے پیشانی پر بکھرے تھے۔ اس نے کچھ دیر پہلے شاور لیا تھا۔ وہ اب سیاہ کڑکڑاتی گلف لگی شلوار قمیص میں ملبوس تھا۔ وہ اپنی آستین کے کف لنکس لگاتے اپنے سرخ آنکھیں مرر میں گاڑے ہوئے تھا۔ کمرے کی حالت ٹھیک ہو چکی تھی۔ نیا پرتعش مہنگے فرنیچر سے ایک بار پھر سے کمرہ سج چکا تھا۔ وہ اپنے کف لنکس لگانے کے بعد اپنا سیاہ بوت پہنا پاؤں ڈریسنگ ٹیبل کے کارنر پر رکھ گیا تھا۔ آنکھوں کی سرخی بڑھی تھی، رنگت میں آگ دہکی تھی، وجود میں مرچیں دہکنے لگی تھیں۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں اپنے منہ پر ہاتھ پھیر رہا تھا، لبوں پر بے رحم شفاف مسکراہٹ تھی۔ آج 10واں دن تھا اس حویلی سے بھاگے ہوئے۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے گردن موڑے گلاس ونڈو سے باہر دیکھنے لگا۔ دھوپ آج بھی چمکیلی اور تیز تھی۔ وہ مرر میں دیکھتے ہوئے اپنے بے ترتیب بالوں کو انگلیوں سے سنوارنے لگا۔ فون وائبریٹ ہونے پر ساویار نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر کان سے لگایا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی مرر میں گڑی تھیں۔ گاڑیاں تیار ہیں التمش؟ اس کی بھاری آواز گونجی۔ جی خان۔ اس کی شفاف آواز بھی اسپیکر پر گونجی تھی۔ کنفرم خبر ہے یہ کہ زاویار اور التمش کلام نہیں ہے؟ زاویار کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ رینگی۔ جی خان، کنفرم ہے۔ کلام میں زاویار اور التمش کا سایہ بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ ہنسا تھا۔ اپنے آدمی ہر جگہ سے ہٹا دیے۔ وہ شفافیت سے مسکراتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے پوچھ رہا تھا۔ جی خان، ہر جگہ سے آدمی ہٹا دیے، اب صرف ہمارے علاقے میں معمول کے مطابق آدمی کھڑے ہیں۔ التمش کے جواب پر زاویار کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہمارے ٹرک مال لیے نکل چکے ہیں۔ وہ سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ جی خان، ہمارے ٹرک نکل چکے ہیں مگر ان میں مال کی جگہ ہمارے مسلح آدمی چپ کر بیٹھے ہیں۔ التمش کے جواب پر زاویار کا فلک شگاف کہکا گونجا تھا۔ دوسری طرف التمش کے لبوں پر بھی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ التمش، زاویار خانزادہ کی آواز بلند ہوئی۔ التمش کی جان آپ پر قربان خان، تمہاری جان نہیں چاہیے۔ زاویار خانزادہ ہنسا تھا۔ جس کی چاہیے اس کی جان بھی آپ پر قربان خان۔ التمش کے جواب پر زاویار کی زہریلی ہنسی کی گونج بڑھی تھی۔ وہ فون بند کرتے اپنی جیب میں ڈال گیا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈوروں میں اضافہ ہوا تھا۔ سرخ و سفید گردن کی رگیں ظاہر ہونے لگی تھیں۔ بھووں کے بیچ گہری شکنیں 10 دن سے جلال ڈالے ہوئی تھی۔ اس نے اپنی پسٹل ڈریسنگ ٹیبل کے ڈراور سے اٹھائے اپنی جیب میں ڈالی۔ سیاہ شال کندھوں پر ڈالے وہ کمرے سے نکل آیا تھا۔ اس کے قدموں کے بھاری دھمک سے مردانہ لرز رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی سیاہ جیپ پر بیٹھے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ گاڑی حویلی سے نکلتے اونچے نیچے راستوں پر خراٹے بھرنے لگی۔ التمش خانزادہ سفید شلوار قمیض پہنے، سفید مردانہ شال کندھوں پر ڈالے تیار تھا۔ اس کے لبوں پر زاویار کی طرح کی شفاف مسکراہٹ ٹھہری ہوئی تھی۔ نقوش میں سرد مہری گھلی ہوئی تھی۔ وہ لوہے کی الماری میں نصب آئینے کے سامنے کھڑے خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ زمر خان گرم گرم چائے کے ساتھ شیر مال ٹرے میں رکھے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں پھیلی سینٹ کی تیز مہک پر زمر کو شدید چکر آیا تھا۔ اس نے ٹرے پر مضبوطی سے ہاتھ جمایا، التمش پر نگاہ ڈالی جو خوشبوؤں میں مہکا تھا۔ اس کی پرسنالٹی کافی جان لیوا تھی۔ لگتا ہی نہ تھا وہ غریب ہے۔ وہ پچھلے 10 دنوں سے گھر نہیں آیا تھا۔ وہ کہاں تھا، کیا کر رہا تھا، اس نے جاننے کی کوشش ہی نہ کی۔ اب کمرے کے دروازے پر وہ التمش کی باتیں سن چکی تھی جو وہ زاویار خانزادہ سے کر رہا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی اتنے دنوں سے وہ زاویار کی چاکری کر رہا تھا۔ وہ اس پر ایک نگاہ ڈالے ٹرے ٹیبل پر رکھ گئی۔ التمش خانزادہ نے زمر پر گہری نگاہ ڈالی۔ وہ نیلے رنگ کی پٹھانی فراک میں ملبوس تھی۔ شانوں پر گرم شال ڈال رکھی تھی۔ سنہری بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں لپیٹا ہوا تھا۔ وہ مرر میں نظر آتے اس کی غلام پارس کو گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس کے گال سردی کی وجہ سے سرخ ہو رہے تھے۔ شال سے سر ڈھک لیا کریں زمر بھی پاس ہی گھر ہے، کسی کی بھی نظر آنکھ پر پڑ سکتی ہے۔ اس کی آواز میں حیرت انگیز نرمی اتر آئی تھی، نہ صرف لہجے میں بلکہ نگاہوں میں گرمی بھی اتر آئی تھی۔ اس کی نگاہوں کی گرمی کی تاب نہ لاتے رخ پھیر گئی۔ اس کی بات پر بمشکل ہی خود پر قابو پایا تھا۔
آس پاس بنے گھر کی چھتیں بھی لوہے کی ترچھی چادروں پر مشتمل تھیں۔ اب اسے دیکھنے کے لیے مردان چادروں پر چڑھنے سے تو رہے۔ وہ سوچتے ہوئے خاموشی سے چارپائی پر پڑی رضائی طے کرنے لگی۔ التمش خانزادہ کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ پوچھ سکتا ہوں اتنی تبدیلی کیسے آئی آپ کے اندر؟ وہ پھر سے خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ زمر کا چہرہ سرخ ہوا، پہلے سے زیادہ تیز چکر آیا تھا۔ وہ اس غریب بندے کی شاخ خرچی پر بھننا کر رہ گئی تھی۔ پرفیوم سستا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا وہ آج ہی سارا خود پر انڈیل لے۔ زمر خان نے کلستے ہوئے ناگواری سے اسے دیکھا۔ وہ ابھی بھی خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ زمر دانت پیستے خود پر ضبط کرنے لگے۔ کمرہ پرفیوم کی تیز سستی خوشبو سے مہکنے لگا تھا۔ اب سارا دن اسی بدبو میں سانس لینا پڑے گا۔ نہ سکون ہوا نہ ہوا، یہی رہ گیا تھا۔ زمر کا ضبط جیسے ٹوٹا تھا۔ وہ بھر پر چلتے سوچنے لگی کہ وہ اس کمرے میں بھی سکون سے نہیں رہنے دینا چاہتا تھا۔ میرے لیے یہ کیوں لائی ہیں؟ آج رات تو ڈیرے پر بکروں کا جشن منایا جائے گا۔ وہ اپنی گھنی تراشیدہ مونچھوں پر انگلیاں پھیرتے سفاکیت سے مسکرایا تھا۔ زمر نے گوف بھری نگاہ اس کی مونچھوں پر ڈالی تھی جب اس نے مونچھیں رکھی تھی۔ وہ مزید اسے زہر لگنے لگا تھا، مزید گنڈا ٹائپ لگنے لگا تھا۔ وہ اس کے لیے باروب لفظ بھی نہیں استعمال کر سکتی تھی۔ وہ مرر میں دیکھتے خود پر پرفیوم چھڑکتا ہی جا رہا تھا۔ پرفیوم کو چھوڑ کر تیل استعمال کر لو، زمر نے دانت پیستے کہا۔ کیا؟ التمش کی گہری نظر پر وہ سٹپٹا گئی تھی۔ اس کی رنگت شرم اور غصے اور بے بسی سے لال انگارہ ہو چکی تھی۔ اپنے بالوں میں لگا لو، آنکھوں میں سرما، تمہاری تیاری میں بس اس کی ہی کمی رہ گئی ہے۔ اس نے غصے سے رخ پلٹے اپنے بال کھولے۔ سنہری لمبے بال کمر پر جھولنے لگے تھے۔ وہ اپنا غصہ اس پر کیسے اتارے سمجھ نہیں آتا تھا۔ التمش نے گرم گہری نگاہوں سے اس کی خمدار کمر کو ماپا تھا۔ وہ کچھ پل خود کو روکے رہا، مگر ضبط کی تنابیں چھوٹنے لگیں۔ آہستگی سے قدم بڑھاتے وہ اس کے پیچھے آیا اور اس کے وجود کو نرمی سے باہوں میں لے لیا۔ زمر کی سانسیں رک گئی۔ اچانک قربت پر پرفیوم کی تیز مہک اور لمس اس کی حاوی ہوتی پرسنالٹی کا جمود جیسے بھرے لمحے بھر میں اس کے حواس پر چھا گیا تھا۔ عورت کی خوشبو اور اس کے لمس سے بڑھ کر کوئی نشہ نہیں۔ وہ اس کے کان کی لو کو چومتے سرگوشی کر گیا۔ زمر کے وجود میں کرنٹ دوڑا تھا۔ وہ بے حد بے باکی سے اس کے پشت اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ وہ اس کی کمر کے سائڈ کو مٹھیوں میں جکڑے سے اپنے پشت کے ساتھ مزید سختی سے لگا گیا۔ زمر کو اس کی سینٹ کی مہک سے اپنے حواس معطل ہوتے محسوس ہوئے۔ سب کچھ چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی گرم سانسیں زمر کی پچھلی گردن سے ٹکرا رہی تھی۔ زمر نے چھٹپٹاتے ہوئے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی اور اس کے چھٹپٹانے پر بے دردی سے اس کی نازک کمر مٹھیوں میں بھرنے لگا۔ التمش ہٹو، وہ سارا سیما ہوئی تھی، آواز بھرا گئی۔ وہ اس دن کچن میں اس کا جکڑنا یاد آیا تھا، کیسے بے باکی اور سختی سے اس نے چھوا تھا۔ وہ اب پھر سے اسے بے باکی سے چھوتے اس کے کان کی لو کو دانتوں میں دبا رہا تھا۔ وہ اپنی پوری قوت لگاتے اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے لگی۔ اس کی سائڈ گردن پر اپنے دانتوں سے وہ گھڑی بناتے پیچھے ہوئی۔ جنگلی کہیں کے ایسے کاٹتے ہیں؟ سمرانے میں اپنی سفید گردن پر دانتوں کی گھڑی بنی دیکھتے روح ہنسی ہوئی تھی۔ شوہر ہوں تمہارا، کتا نہیں ہوں۔ یہ کاٹنا کیا ہوتا ہے؟ پیار کیا ہے۔ وہ شال سے اپنی گردن رگڑتے اسے مزید سرخ کر چکی تھی۔ یہ دیکھتے ہی اس کا میٹر شارٹ ہوا تھا۔ ایک تمیز بھی ہوتی ہے، بیوی سے پیار جتانے کا مطلب یہ نہیں اسے کاٹ کھا۔ جانور اور انسان میں فرق ہوتا ہے۔ وہ اپنی گردن کو شال سے بے رحمی سے رگڑتے گرجائی۔ مقابل کو گالیاں دینے سے بمشکل روکا تھا۔ بیوی اگر بنا کسی شرعی عذر کے نخرے کرے، شوہر کو پاس نہ آنے دے، اس پر فرشتوں کی پھٹکار برستی ہے۔ وہ زمر کے چہرے پر ناگواری دیکھتے چلاتے ہوئے اپنی شال گردن میں چٹک گیا تھا۔ یقیناً ایسی بیوی کو طلاق دینے کا حکم ہوگا تو طلاق کی 3 لفظ دے مارو میرے منہ پر، اور جان چھوڑو میری مجھ جیسی عورت سے۔ اس کی جوابی کارروائی پر التمش کی شریانوں میں دوڑتا خون گرم ہوا تھا۔ وہ اسے کلائی سے جکڑ کر الماری میں پٹک چکا تھا۔ زمر کی نازک کمر لوہے کی الماری سے ٹکرا کر ثابت ہو گئی۔ دھچکے کی شدت سے ایک پل کو سانس رک گئی۔ درد جیسے ریڑھ کی ہڈی میں سناٹے کی صورت اختیار اتر گیا ہو۔ اسے اپنی کمر میں شدید درد سرایت کرتا محسوس ہوا۔ اس کی گلابی آنکھیں آنسوؤں سے بھر کر التمش کے سرد
16 बार आंखों में गड़ गई। तलाक दे दूं? वो आईब्रो उचका गया। लहजे में सपाक तंज था। कहाँ जाओगी? है कोई ठिकाना? या ढूंढ रखा है कोई तीसरा मर्द, आदिल और जुनैद जैसा? वो इसकी भीगी आंखों में देखते सजाया मुस्कुरा रहा था। ज़मर ने बमुश्किल अपने उमड़ते आंसुओं पर काबू पाते इन्हें आरिस पर बहने से रोका। मैं उसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी। जब तुम्हारे निकाह में नहीं रहूंगी तो कहीं भी जाऊं, तुम्हें इससे क्या? ज़मर इसके सीने पर हाथ रखते इसे खुद से दूर धकेलते गुर्राया। तो सुनिए ज़मर बेबी। अल्तमिश का चेहरा इसके कान के करीब झुका। इसकी सांसें बर्फ की तरह सर्द थी। वो ज़मर की गर्दन तक वो कपकपी उतर गई। इसकी सर्द सांसों पर वो मुजम्मद हुई थी। आप सिर्फ मेरी हैं, अगर मेरी नहीं तो किसी की नहीं। इसकी सरगोशी में जुनून था। आपकी बड़ी सी हवेली थी ना, जहाँ दर्जनों गाज के होते भी आप भाग गई। मेरे इस झोंपड़े से तो बस एक ही चीज बाहर जाएगी, और वो है आपकी लाश। इसकी आवाज में थरथराहट थी, जैसे अपने ही अल्फाज पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। अपने गुस्से पर काबू पाने की नाकाम सही करने की वजह से इसकी सांस थूकने की मानन चलने लगी। कफन दफन के इंतजाम आपके घर वाले ही करेंगे। मैं ठहरा गरीब आदमी कहाँ ये अखराजात उठा सकूंगा। वो तंजिया मुस्कुराहट लबों पर सजाए तेज तेज कदमों से दरवाजे की जानिब बढ़ा। बस यही आता है मार धाड़ जावियार के पीछे कुत्ते की तरह तुम हिलाना। अल्तमिश की मुठियां भिज गई थी। ज़मर के अल्फाज खंजर की तरह इसकी पुश्त में गढ़े। अल्तमिश ने पलट कर इस पर खूंखार निगाह डाली। जानते हो जावियार एक डील से कितने पैसे कमाता है? करोड़ों में। इसने कितनी ही बसें इस शहर के अंदर चलती हैं। लकड़ी के बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता है। और तुम? वो इसके पास आई थी। लहजे में तंज का सहर था। अल्तमिश इसकी सुरमई आंखों में देखकर रह गया था, जहाँ इसकी कोई वक़्त न थी। जरा भी नहीं। वो तुम्हें क्या देता है? कुछ भी नहीं। ज़मर से तासुब से देख रही थी। अल्तमिश की आंखें धुंधलाने लगी। क्या चाहती हो? खान से पैसे लो और इन पैसों से तुम्हें ऐश करवाऊं? वो संजीदगी से पूछ रहा था। ज़मर के होठों पर जहर फन उभरा। मुझे क्या ऐश करवाओगे तुम? वो मेरे बाप का पैसा है। लेकिन तुम अपने लिए तो कुछ कर सकते हो ना। ये तुम्हारा हक है। इतनी चमचागिरी की है, करोड़ों करोड़ मांगो, तुम्हारा खान दे देगा। इसे फर्क नहीं पड़ता। खान से पहले भी कभी लालच नहीं रखी और अब तो 1 रुपया नहीं लूंगा। दहकते लहजे में कह रहा था। तुम पर खर्च करूं या ज्यादा? मैं कह रहा तुम पर खर्च करने वाला एक ही मर्द होगा, और वो है अल्तमिश खानजादा। वो सपाट लहजे में बोला था। चाहे इस झोंपड़े में सिसक सिसक कर मर जाओ। ज़मर अपने हवास खोते चीखी। थोड़ा इंतजार कर लूं, मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ। अल्तमिश की गर्दन में गिल्टी उभर कर मातूम हुई थी। वो आंखों में हल्की सी नमी उतरी। क्या करोगे तुम? हाँ, दिन में मुफ्त की अपने खान की चाकरी करोगे? सारी सारी रात लैपटॉप पर फ्रीलांसिंग करोगे? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे करोड़ों रुपए कमा लोगे? वो तमस्कराती हंसी हंसी थी। अल्तमिश इसे स्टिल संजीदगी से देख रहा था। 100 जन्म लेकर भी लोगे ना तो 1 करोड़ नहीं कमा सकोगे। अभी तुमने अपने निकम्मे बेरोजगार भाई से वादा कर रखा है, इसे कपड़ों की दुकान डालकर दोगे। इसे चारपाई और रोटियां तोड़ने के अलावा कोई काम आता ही नहीं। इसकी आवाज़ इतनी ऊंची ज़रूर थी कि किचन में बैठे अबासीन तक पहुंच पाती। खाना खाते हुए अबासीन के हाथ रुक चुके थे। रंगत सुर्ख हुई थी। वो हाथ में पकड़ी रोटी का टुकड़ा देसी मुर्गे के शोरबे वाले प्याले में ही पटकते खड़ा हुआ। गुलमा कई आवाज से देती रह गई। वो गुस्से से घर से निकल गया। आहिस्ता बोलो। अल्तमिश ने खुद पर काबू पाते कहा। इसकी मुठियां सख्ती से भींची हुई थी। क्यों आहिस्ता बोलो? गलत कह रही हूँ। गुलमकई की शादी भी तो करनी है। क्या करोगे? जिस तरह मेरे लाला ने मुझसे बोझ समझकर सर से उतारा, इस तरह इसे भी उतारोगे? वो मेरी बहन भाई है, तुम इनकी फिक्र न करो। समझी तुम? वलक भींचे बोला था। मुझे किसी की फिक्र नहीं। तुम मगर तुम जावियार की फिक्र करना छोड़ दो। इसे अकेला छोड़ दो। और कितना सुन करोगे आयश पर? जाने दो इसे। जमर खान की बात पर अल्तमिश के जबड़े भींचे थे, यानी इसे सब कुछ पता था। सब्रीना मलिक ने आलियान खान पर गोलियां चलाई हैं। अल्तमिश की बात पर जमर के कदम लड़खड़ाए थे। जिस्म पर लफ्ज़ तारी हुआ। 7 दिन मौत से लड़ते होश आया है। आज रात ले जाऊंगा आपको अस्पताल। वो इसके जिस्म पर लरसा तारी होते देखते धीमी आवाज में बोला। मुझे कहीं नहीं जाना। वो सपाट लहजे में बोलते रुख पलट गई। अभी भी आपको आज मजलूम लग रही है? और खान जालिम वो निकाह में है, इन्हें बदनामी
کے دلدل میں گھسیٹ کر فرار ہو گئی۔ کیا عائش ملک کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ کیا ارتضیٰ کے قاتل کو چھوڑ دینا صحیح ہے؟ کیا عالیان خان پر گولیاں چلانا صحیح تھا؟ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہی آہستگی سے سوال کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے صرف اتنا پتا ہے تم اور زاویار ظالم ہو۔ زاویار نے عائش پر ظلم کیا، وہ بے گناہ ہے، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑا یہ سن کر کہ عالیان خان کو گولیاں لگی ہیں۔ وہ بھیگے لہجے پر قابو پاتے بولی، بہت ہی بے حس ہیں آپ۔ جملہ سمر کے وجود کو چیر گیا۔ وہ پلتی اور تیزی سے اس کا گریبان جکڑ گئی۔ جو میرے ساتھ ہوا جانتے ہو، وہ اذیت جانتے ہو، محل سے جھونپڑے میں آنا کیسا ہے؟ جانتے ہو چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ترسنا کیسا ہے؟ ناپسند دو کوڑی کے انسان کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا کیسا لگتا ہے؟ اسے اپنا شوہر کہنا کیسا لگتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں سرمیاں کے گاڑے بھیگے لہجے میں سوال کر رہی تھی۔ التمش کی رنگت سب سے سرخ ہو رہی تھی۔ اگر گل مکئی کے ساتھ ہوتا تو تب بھی تم یہی کہتے۔ التمش نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر وہ زہر بھرے سکون سے بولا، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ گل مکئی کے ساتھ یہ سب نہیں ہوگا، کیونکہ گل مکئی ایک معصوم کلی ہے۔ وہ گندھا گلاب نہیں جو ہر ڈھونبرے کو خود پر بیٹھنے دے۔ وہ کہتے چلا گیا تھا۔ زمر ڈنگ سے کھڑی رہ گئی تھی، مگر اس کے لفظوں کی باز گشت گونج رہی تھی۔ وہ لفظ نہیں کوڑے تھے جو مار کر گیا تھا۔ حد تک کہ احساس سے اس کا انگ انگ جلنے لگا۔ وہ ٹھنڈی زمین پر بیٹھتے چلی گئی۔ اس کی دل خراب چیخیں کمرے میں گونجنے لگی۔ درکزی خانزادہ کی سیاہ جیپ اس کے کار پورچ تیار کھڑی تھی، جس کے شیشے سیاہ رنگ کے تھے۔ 2 عدد گاڑیاں بھی تیار کھڑی تھیں، جن میں اس کے مسلح آدمی تھے۔ عائش اور سبرینا ملک اس وقت سر سے پیر تک سیاہ چادروں میں لپٹی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے تھی۔ دھوپ چمکیلی اور گہری تھی۔ عائش کی رنگت زرد تھی، نیلی آنکھوں میں پانی خوف کی صورت میں ٹھہر چکا تھا۔ زاویار اور التمش کلام میں نہیں، پھر بھی وہ سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ دل کانوں میں بج رہا تھا۔ کچھ ہی دیر تک درکزی خانزادہ کی حویلی سے کچھ ہی دور ایک وسیع و عریض سیدھی جگہ پر ہیلی کاپٹر نے لینڈ کرنا تھا۔ 15 منٹ کا یہ راستہ اس پر خوف طاری کیے ہوئے تھا۔ زاویار کی دہشت اس پر پہلے سے کئی گنا طاری ہو چکی تھی۔ زاویار کے آدمی ہر جگہ سے اپنی پوزیشن چھوڑ چکے تھے، مگر پھر بھی اس کے مساموں سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ درکزی خانزادہ سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ جیکٹ پہنے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی۔ عائش اور سبرینا ملک پچھلی طرف کا دروازہ کھولتے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ درکزی خانزادہ کی گاڑی کے ساتھ اس کے گارڈز کی گاڑی آگے پیچھے گاڑیاں تیزی سے حویلی کا گیٹ عبور کرتے پتھریلی سڑکوں پر دوڑانے لگی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنی سیاہ گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ میں پسٹل پکڑے بازو گاڑی سے باہر نکالے ہوئے تھا۔ دوسرے ہاتھ سے وہ سگریٹ لبوں میں دبائے ہوئے تھا۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس اس کے لبوں پر بے رحم مسکراہٹ تھی۔ ایک طرف گھنا جنگل، دوسری طرف گہری کھائی تھی۔ وہ اسٹیئرنگ کو چھوڑتے موت سے کھیل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے آگے پیچھے گاڑیاں تھیں، 2 ٹرک بھی ان کے ساتھ ساتھ پتھریلی اونچی نیچی سڑکوں پر تھے۔ عائش ملک، وہ پسٹل سے آسمانی فائر کرتے چیخا۔ گاڑی بری طرح ڈولی تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھی تھی۔ وہ اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے سنبھالتے دانتوں میں نیچے سگریٹ دبا گیا تھا۔ اس کی گاڑی تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ تھوڑا آگے جا کر اپنی گاڑی کا رخ موڑ گیا تھا۔ ٹرک اور ایک گارڈ کی گاڑی اپنا راستہ بدل چکے تھے۔ صرف التمش اور زاویار کی گاڑی اس خطرناک راستے سے گزر رہی تھی، جہاں سے گزرنا موت کو دعوت دینا تھا۔ تم تک میں موت سے بھی ڈر کر پہنچ جاؤں گا عائش ملک۔ وہ اسٹیئرنگ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے دھاڑ اٹھا تھا۔ ٹرک اور ان کے آدمیوں سے لدی گاڑی انہیں دوسرے راستے پر ملنی تھی، اور وہ التمش کلام میں ہے، وہ کسی کو پتہ چلنے نہیں دے سکتا تھا، اس لیے راستہ منتخب کیا گیا تھا۔ التمش اور زاویار خانزادہ کی گاڑی اب بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ مکمل پسینے میں شرابور تھا۔ دل دھڑک دھڑک کر باہر آ رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی غلطی اور عائش ملک اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے، اور اسے وہ خود سے دور جانے نہیں دے سکتا۔ یاد رکھنا عائش ملک، زاویار خانزادہ کی سرشت میں معافی اور رحم شامل نہیں ہے۔ وہ دانت پر دانت جمائے ڈرائیو کر رہا تھا۔ پورے وجود کی رگیں ظاہر ہوتی جا رہی تھی، سانسیں الجھ رہی تھی۔ میں قتل پر اتر آؤں تو انجام نہ پوچھو، دیوانہ ہوں، کچھ ہوش میں کرتا نہیں۔ درکزی خانزادہ کی احتیاط سے گاڑی چلا رہا تھا۔
اس کے آگے پیچھے سڑک پر دوڑتی گاڑی میں آدمی اصلاح کے ساتھ چوکس سے بیٹھے تھے۔ مرکزی کی گاڑی میں پیچھے بیٹھی عائش ملک سیاہ چادر میں پسینے میں نچڑ رہی تھی۔ وہ ان پہاڑوں کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ آج آخری بار ان پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی، شاید نہیں، انشاءاللہ۔ اس کے لب دھیرے سے کپ آئے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے ہنسنے لگی تھی۔ بھلا اب کیا ڈر خوف؟ وہ چھوٹ آئی تھی ظالم جاگیردار شفاق انسان کی پناہوں سے۔ دل و دل پر ہاتھ رکھے سیٹ سے سر ٹکا گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ شفاق انسان اور ان شفاق پہاڑوں سے بہت دور ہوگی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے آنکھیں موند گئی۔ گاڑی تیزی سے اب سڑک پر دوڑنے لگی تھی۔ اب گاڑیاں جنگل کے اطراف میں کھلی سڑک پر دوڑ رہی تھیں۔ بہتے دریا کے شور پر عائش نے آنکھیں کھول کر باہر دیکھا۔ گاڑیاں رک چکی تھی۔ وہ اپنی نیلی آنکھیں خطرناک حد تک کھول گئی تھی۔ دل کی دھڑکن جیسے رک گئی تھی۔ درخزی خانزادہ گاڑی سے اترا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بندوقیں پکڑے گاڑیوں سے اترے۔ عائش ملک اور سبرینا ملک بھی گاڑیوں سے اترے تھے۔ عائش اپنی سیاہ چادر اپنے وجود سے بے نیاسی سے اتارتے گاڑی میں پھینک چکی تھی۔ وہ اب اس کی قید، اس کی پابندیوں سے آزاد ہو چکی تھی۔ گہرے آتشی گلابی رنگ کے فٹنگ لانگ فراک میں ملبوس تھی۔ سنہرے بال کھلے تھے۔ آنکھیں پھیلائے وہ درخزی خانزادہ سے مسلح آدمیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے حصار میں سے پہلا احساس تحفظ کا ہوا تھا۔ زرد رنگت میں اب زندگی کی رمق لوٹنے لگی تھی۔ سبرینا ملک سیاہ گرم شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ گرم شال وہ اپنے شانوں پر ڈالے ہوئے تھی۔ درخزی خانزادہ سبرینا اور عائش ملک کے مقابل آیا تھا۔ آپ کو کچھ دن اور انتظار کرنا چاہیے تھا، درخزی خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا۔ 10 دن انتظار کیا ہے، اور کتنے دن کرتے ہیں ہم؟ اب جب کہ زاویار ادھر نہیں، یہی سب سے اچھا موقع تھا یہاں سے نکلنے کا، سبرینا ملک نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے اب جانا ہوگا، درخزی خانزادہ نے فضا میں ہیلی کاپٹر کی گڑ گڑاہٹ سنتے کہا۔ عائش مسکراتے ہوئے آسمان میں دیکھنے لگی۔ آزادی کا پروانہ آ چکا تھا۔ وہ کچھ ہی لمحوں میں ہزاروں فٹ کی بلندی پر اس ظالم انسان سے بہت دور جانے والی تھی۔ کسی بات کا فلک نہیں تھا۔ اگر اسے موقع ملتا وہ زاویار کے سینے میں خنجر گھونپ کر جاتی۔ وہ اتنی شدت سے نفرت کرتی تھی اس ظالم انسان سے۔ ہم لوگ زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ اگر میں زاویار کی جگہ پر ہوتا اور بات میری عزت پر، میری عورت پر آتی، تو میں کبھی زاویار کو نہ چھوڑتا۔ میں یہی چاہوں گا اسے کبھی نہ پتہ چلے کہ میں نے آپ لوگوں کا ساتھ دیا، کیونکہ بات مردوں کی نہیں، بات عورت کی ہے۔ میں نہیں چاہتا اس دشمنی میں عورتوں کا نام بھی سر بازار گونجے۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ اس کے آدمی اس کے اشارے پر گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری بہت مدد کی۔ ہم لوگ کبھی آپ کا احسان نہیں بھولیں گے، سبرینا ملک نے بھیگے لہجے میں کہا۔ خدا آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، درخزی سنجیدگی سے کہتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے۔ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا اس کے گارڈ کی گاڑی کچھ لمحہ ٹھہری۔ ہیلی کاپٹر کو زمین پر اترتا دیکھتے وہ زن سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ہیلی کاپٹر آہستہ آہستہ زمین پر اتر رہا تھا اور عائش ملک کی سانسیں بے قراری سے اٹھنے لگی تھیں۔ سبرینا ملک تیزی سے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھی۔ عائش تھک تھک کرتے دل کے ساتھ ہیلی کاپٹر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بھیگا سا ہنستے ہوئے ان پہاڑوں کو دیکھا جو آج ابھی مغروریت سے جمے کھڑے تھے۔ وہ اپنی بھیگی آنکھیں ہتیلی سے رگڑتے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھی تھی۔ یکدم اس جگہ کو دوسری طرف سے آتی کچھ گاڑیوں اور ٹرکوں نے زن سے اسے گھیرا تھا جسے وہ گھات لگائے ہوئے تھے۔ چاروں طرف ٹائروں کے چڑچڑانے کی آواز آئی تھی۔ عائش ملک کی رنگت سفید ہوئی، رگوں میں دوڑتا خون مجمد ہوا۔ عائش نے گردن موڑے دیکھا۔ وہ سیاہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، آنکھوں میں خون کی سرخی لیے اسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی زخمی درندہ ہو۔ عائش کی دھڑکن رک گئی تھی۔ اس نے ہیلی کاپٹر کی طرف دیکھا۔ مام! عائش چیختے ہوئے ہیلی کاپٹر کی طرف بھاگی جو ابھی بھی لینڈ ہوا تھا۔ سبرینا ملک ہیلی کاپٹر پر سوار ہو چکی تھی۔ زاویار خانزادہ تیزی سے گاڑی سے اترا جیسے کوئی بند پنجرا توڑتے زخمی شیر باہر آئے۔ التمش اور اس کے گارڈز بھی تیزی سے گاڑی سے اترے تھے۔ ٹرکوں سے بھی زاویار کے آدمی اترے تھے۔ زاویار پسٹل ہاتھ میں پکڑے تیزی سے عائش کے پیچھے پوری قوت سے بھاگا تھا۔ اس کے آدمی اور التمش بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنے پیچھے آنے سے روک چکا تھا۔ مام! عائش ملک نے چیختے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ اسے اپنے پیچھے آتے دیکھ کر اس کی دھڑکنیں خوف سے رک گئی تھیں۔ وہ دھڑکنوں کو مٹھیوں میں دبوچے ہیلی کاپٹر کی طرف بھاگ رہی تھی۔ عائش! تیز بھاگو! سبرینا ملک ہیلی کاپٹر کے اندر سے چیخی۔ زاویار خانزادہ کسی خوخار درندے کی طرح عائش کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ سرخ نگاہیں اس کے سونے جیسے بالوں اور خمدار بلکھاتی کمر پر تھی۔ وہ اس کے گارڈز، اس کے آدمیوں کے سامنے بے پردہ تھی۔
اس کا خون رگوں میں بہت بری طرح بوائل ہو رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر آہستہ آہستہ پھر سے زمین سے اٹھ رہا تھا۔ پائلٹ زمین پر مسلح آدمیوں کو دیکھتے خوفزدہ تھا۔ عائش اپنی پوری فورس لگائے ہیلی کاپٹر کی طرف بھاگ رہی تھی۔ سبرینا ملک کی آنکھیں بھیگنے لگیں، کچھ قدموں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ یہ فاصلہ دیکھ کر زاویار خانزادہ کا دل پہلو میں شدت سے دھڑک رہا تھا۔ دانت پر دانت جمائے اپنی پوری فورس لگائے عائش ملک کی طرف بھاگنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل تھی۔ وہ چاہتا تو عائش ملک کو گولیاں مار سکتا تھا، اسے ڈرا سکتا تھا، مگر اس نے گولی نہیں چلائی، نہ اس کا نام پکارا تھا۔ عائش ہیلی کاپٹر کی سیڑھیاں عبور کرتے ہیلی کاپٹر کے اندر داخل ہوئی۔ زاویار خانزادہ کا وجود دہکتی آگ بنا، وہ پاگل ہوا، آنکھوں سے خون ٹپکا تھا، جان ہتھیلی پر سجی تھی۔ ہیلی کاپٹر مزید اوپر کو اٹھا تھا، اس سے پہلے سیڑھیاں اوپر کو اٹھتی، دروازہ بند ہوتا، زاویار خانزادہ ایک لمبی چھلانگ لگاتے عائش کو کمر سے جکڑتے اندر داخل ہونے سے روک لیا تھا۔ وہ چیختے ہوئے اس کی باہوں میں آن سمائے تھے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لپٹاتے اتنی مضبوط باہوں میں جکڑ گیا تھا، ایک ہاتھ سے سیڑھی تھامے دوسرے ہاتھ سے اسے قابو کیے ہیلی کاپٹر کی سیڑھیوں پر کھڑا تھا۔ زاویار کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی، اس کی شہ رگیں تن چکی تھی، چہرے پر غصے کی سرخی تھی، لیکن گرفت میں جنون تھا۔ ہیلی کاپٹر زمین سے کافی اوپر اٹھ چکا تھا۔ نیچے سے گولیوں کی آوازیں بلند ہوئی۔ زاویار آسمان کی طرف فائرنگ کر رہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے عائش کو مضبوطی سے جکڑے آسمانی فائرنگ کرنے لگا۔ نیچے اتارو ہیلی کاپٹر کو، سبرینا ملک چیخی تھی۔ ہیلی کاپٹر جو اب بلندی پکڑ چکا تھا، ہچکولے کھاتا نیچے آنے لگا۔ عائش کے چہرے پر ہوائیاں تھیں، وہ بے بس زاویار کے سینے سے لگی لرز رہی تھی۔ اس کی گرفت میں سختی سے قید پھڑپڑا تک نہ پا رہی تھی۔ وہ دونوں ہیلی کاپٹر کی سیڑھیوں پر کھڑے تھے۔ زاویار کے چہرے پر پسینے اور جذبات کی دھار تھی۔ عائش کو وہ مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھا، اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔